آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا بنیادی موضوع ہے، جس کی مجھے اور آپ سب کو، بلکہ ہر مسلمان کو اس موضوع کی بے حد ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، جب وہ کوئی عمل کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ ایک نماز پڑھتا ہے یا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر اللہ نے اس کو توفیق دی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ ساتھ وہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، اللہ کی توفیق سے نماز اشراق بھی پڑھتا ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ نماز چاشت بھی پڑھتا ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ رات کو صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہو، ایک نماز پڑھے، دوسرا 10 نمازیں پڑھے، لیکن ان تمام عبادات کے پیچھے، ان تمام اعمال کے پیچھے، ان تمام اذکار کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جو ان کی بنیاد ہوتی ہے، جو ان تمام اعمال کی اصل ہوتی ہے، جو مومن کے اعمال کا خزانہ ہوتی ہے، وہ ہے انسان کی نیت۔ اگر نیت کامل ہے تو جس نے ایک پڑھی ہے اس کی ایک بھی رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور اگر نیت ناقص ہے، اس کی نیت کامل نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر ریاکاری ہے، اس کی نیت کے اندر دکھلاوا ہے، اس کی نیت کے اندر رب ذوالجلال کی رضا شامل نہیں ہے، پھر وہ 10 بھی پڑھے تو اللہ اس کی 10 بھی قبول نہیں فرماتا۔ پتہ چلا قبولیت کا معیار، عبادت کا اصل مزہ اور عبادت کی اصل لذت تب ملتی ہے جب بندے کی نیت کامل ہوتی ہے۔ نیت کامل ہو تو تھوڑا عمل بھی اللہ بندے کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس کا ذکر رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے بندو، تم تو سمجھتے ہو، پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں، ہمارا کوئی پہرہ دینے والا نہیں۔ رب فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تم تو ایک اپنی بات کرتے ہو، اپنے مکان کی بات کرتے ہو، اپنے محلے کی بات کرتے ہو، اپنی دکان کی بات کرتے ہو، اپنے کاروبار کی بات کرتے ہو، تم اپنی جان کی بات کرتے ہو۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب کائنات کے رب کے لیے ہے۔ آگے رب فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وہ چیز جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، بات تمہارے دل میں ہے، تم اس کو ظاہر کرتے ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، بتانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا جو دل کے اندر ہے اگر تم ظاہر کرو پھر بھی تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ او تخفوہ، اگر تم اس کو چھپا رہے ہو، لوگوں کو کچھ بتا رہے ہو، اندر تمہارے کچھ ہے، تم بتا رہے ہو نفع ہے، حقیقت میں نقصان ہے، بتانے میں کچھ اور ہے، دکھانے میں کچھ اور ہے۔ رب فرماتا ہے تم تو کہتے ہو کوئی پتہ نہیں چلے گا، فرمایا او تخفوہ، وہ تمہارے اندر اگرچہ چیز چھپی ہے لیکن کائنات کا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے یحاسبکم بہ اللہ، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو یا جو چیز تم چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، فرمایا کائنات کا رب تم سے ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن حساب لے گا۔ آج دنیا میں تو دھوکہ بندہ لے بھی لیتا ہے، بندہ دھوکہ دے بھی لیتا ہے، بندوں کو بندہ فراڈ لگا بھی لیتا ہے، ظاہری طور پر چند پیسے بندہ کما بھی لیتا ہے،
لیکن رب اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے او یحاسبکم بہ اللہ، اے میرے بندے قیامت کے دن تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ تمہارا وقت ہو اور اس وقت کا ایک ایک لمحہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن تمہیں ایک ایک چیز کا کائنات کے رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اب رب فرماتے آگے کیا ہوگا؟ فرمایا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو تمہارے دلوں کے باہر ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی رب جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی رب جانتا ہے۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا جسے رب چاہے گا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور فرمایا رب جو چاہے گا، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر بخاری شریف کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے، یعنی بخاری کا نام تو ہم سب لیتے ہیں، لیکن بخاری شریف کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، تمہارے تمام جو اعمال ہیں صبح سے لے کر شام تک، تمہاری زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار وہ تمہاری نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص ہوگی، عمل تمہارا قلیل ہوگا، تھوڑا ہوگا، فرمایا وہ تھوڑا عمل اصل نیت کی بنا پر کائنات کا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور اگر تمہاری نیت صاف نہیں ہوگی، نیت میں بس یہی ہوگا لوگ حاجی کہیں، لوگ نمازی کہیں، لوگ کہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لوگوں کے سامنے میرا نام چلے، میری واہ واہ ہو، رب فرماتا ہے اگر تمہاری نیت صاف نہیں، اعمال زیادہ ہیں، فرمایا پھر تمہارے اعمال کو کائنات کا رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی، اور یہ حدیث پاک پڑھ کر بڑا میرے دل کے اندر سرور پیدا ہوا، اور میں نے کوشش کی کہ خود بھی اس پر عمل کیا جائے، دوستوں احباب کو بھی بتایا جائے کہ ہم دعا کرتے ہیں، بعض اوقات انسان پر مشکل وقت آ جاتا ہے، انسان بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اب مشکل وقت آ گیا ہے، اس مشکل وقت سے میں کیسے نکلوں؟ تو میرے ان بزرگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے یہ حدیث پاک ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 اشخاص کا گزر ہو رہا تھا، وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کا گزر ایک غار کے قریب سے ہوا۔ اب جب غار کے قریب سے وہ گزرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بارش شروع ہو گئی۔ اس دور میں اتنی سہولیات تو تھی نہیں کہ جگہ جگہ پر رکنے کی جگہ ہو، انسان وہاں سے جو سہولت ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اب وہ 3 بندے گزر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، انہوں نے کہا آگے جائیں گے تب بھی مشکل ہے، پیچھے جائیں گے تب بھی مشکل ہے، اچانک بارش شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، قریب غار تھی، وہ تینوں بندے غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب وہ غار میں گئے کہ اپنے آپ کو بارش سے بچا سکے، وہ غار میں داخل ہوئے، بارش تیز ہوئی، جب بارش تیز ہوئی اوپر سے ایک پہاڑ تھا وہ پھٹا، جب وہ پہاڑ پھٹا ایک پتھر آیا، وہ پتھر غار کے اس دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، وہاں پر آ کر پڑا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو اب غار کا جو دروازہ تھا، غار کا جو سوراخ تھا، وہ سوراخ بند ہو گیا۔ اب اندر بندے ہیں 3، موبائل جیسی سہولت تو اس دور میں تھی نہیں کہ کسی کو کہتے میری مدد کرو، اور ویسے بھی جب بندہ پھنس جاتا ہے، مشکل وقت آتا ہے،
دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیا فائدہ مدد کرنے کا، اب اس سے تو ہمیں کوئی غرض ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تینوں بندے حیران و پریشان ہوئے کہ یارو آج کیا کریں۔ غار میں آئے، غار کا جو سوراخ تھا وہ بھی بند ہو گیا، اب یہاں پر کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، کوئی آ بھی نہیں سکتا، ہم باہر جا بھی نہیں سکتے، اندھیرا بھی ہے، باہر بارش بھی ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا بھی نہیں۔ بالآخر تینوں بندے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ کیا کیا؟ کہتے ہیں اب کیا کام کریں، کس کو بلائیں، کون مدد کرے گا، کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ایک نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، آج ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر مدد کرے گا تو کائنات کا رب ہماری مدد فرمائے گا۔ اب وہ تینوں، ایک حوصلہ ملا، ایک نے حوصلہ دیا، کہا یار مدد رب کرے گا۔ انہوں نے کہا کیسے رب مدد فرمائے گا، ہم کس طرح رب کو پکاریں، کس طرح رب سے مدد حاصل کریں، کس طرح رب سے دعا مانگیں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا جو اصل نیت کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا اس طرح رب سے دعا مانگو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو، نمازیں تو ہم سارے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس نے کہا کوئی ایک ایسا عمل، ساری نیکیوں کی بات نہیں، کہا ایک ایسا عمل جو عمل ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس میں نہ دکھلاوا ہو، نہ کسی بندے کو اور شامل کرنا مقصد ہو، وہ عمل، ایک عمل جو فقط ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، کہا اس ایک نیکی کو یاد کرو اور اس نیکی کی برکت سے دعا مانگو، اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ایک بندہ بولا، کہنے لگا اے میرے رب میں تم سے التجا کرتا ہوں، ایک دن ایسا تھا میں نے اپنے گھر میں اپنی یہ عادت بنائی تھی کہ میں نے جانور رکھے ہوئے تھے، جب دودھ دو کر لاتا تھا، اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کر کر میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اے میرے رب ایک دن ایسا ہوا، تاخیر ہو گئی، کہیں کام پر گیا تھا، رات کو میں لیٹ گھر میں دودھ لے کر حاضر ہوا، میری ماں بھی سو چکی تھی، باپ بھی سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، بیوی جاگ رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا دودھ دے دو، میں نے کہا نہیں، پہلے اپنے والدین کی خدمت کروں گا پھر میں تمہیں دودھ پینے کے لیے دوں گا۔ اے اللہ رات پوری گزر گئی، میں نے انتظار کیا، میرے والدین جاگیں گے، پہلے ان کی خدمت کروں گا پھر بیوی اور بچوں کو دوں گا۔ الہی پھر صبح میں نے ایسے ہی کیا، اے اللہ یہ جو میں نے نیکی کی تھی، یہ جو میں نے عمل کیا تھا، اس میں دکھلاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، کسی کو بتانا مقصد نہیں تھا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا، اے اللہ یہ نیکی فقط تیری رضا کے لیے کی، اگر تجھے یہ عمل میرا پسند ہے اے اللہ اس کے صدقے آج ہماری مشکل کو دور فرما دے۔ اب حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے جب اس بندے نے یہ دعا کی، غار کے باہر جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرا بندہ کہنے لگا اے میرے رب ایک دن ایسا ہوا، میرا سکا چچا ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت تھی، مجھے میرا دل کیا میں اس کے ساتھ برائی کروں، میں نے جب اس کو برائی کے لیے دعوت دی، اس نے مجھے کہا اتنا مال لاؤ پھر میں تمہارے ساتھ برائی کروں گی۔ وہ بندہ رب سے التجا کرتا ہے اے میرے مالک میں گیا، بڑی مشکلوں سے گزرا، میں نے مال کمایا، مال کما کر پھر اس کے پاس گیا، میں نے جا کر اس کو پیسے دیے، کہا میں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اب تم میرے ساتھ برائی کرو۔ وہ عورت کہنے لگی تم پیسے بھی لے آئے ہو، یہ پیسے مجھے دے دو، میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا برائی کرو۔ وہ عورت کہنے لگی میں تمہارے ساتھ برائی کر لیتی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کوئی دیکھ نہ لے۔
اس نے کہا سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، کوئی بندہ تمہیں نہیں دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا، اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے اس کو مطمئن کر لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہ کہتا یا اللہ میں اس کے قریب گیا، اس نے پھر مجھے کہا یہاں پہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کائنات کا رب آج بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مالک جب اس نے مجھے یہ جملہ کہا کوئی دیکھ نہیں رہا، کائنات کا رب دیکھ رہا ہے، مالک میرے اندر تیرا خوف پیدا ہوا، میرے اندر تیرا ڈر پیدا ہوا، میں نے تیرے نام کی لاج رکھی، تیرے نام کی غیرت کھاتے ہوئے الہی پیسے دے کر قدرت رکھنے کے باوجود میں نے تیری رضا کے لیے گناہ کو ترک کر دیا اور نیکی کو اختیار کر لیا۔ الہی اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے جو فقط تیری رضا کے لیے کیا، مالک آج تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اس بندے نے دعا کی اللہ نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ وہ جو غار کے باہر پتھر تھا وہ تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا، اب تیسرا بندہ رہ گیا، جو 3 بندے تھے، 2 کی دعا انہوں نے کی، اللہ نے قبول کی، اب تیسرا بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ایک وقت تھا تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، رعب دبدبا بھی تھا، شہرت بھی تھی، تیری عطائیں بھی تھی، لوگوں کی وفائیں بھی تھی، میں نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا، اس سے میں کام لیتا تھا، جب اس کی مزدوری کا وقت آیا میں نے اس کو کچھ پیسے دیے، اے اللہ اس نے وہ پیسے مجھ سے نہ لیے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا، آپس میں ملاقات ہوئی، وہ اس وقت مجبور تھا، اس کو مال کی ضرورت تھی، مجھے مل کر کہنے لگا آپ نے میرے کچھ پیسے دینے تھے وہ مجھے دے دو مجھے ضرورت ہے، تو میں نے اسے کہا وہ سامنے جتنے جانور ہیں جتنا مال ہے وہ سارا تمہارا ہے، تم جاؤ سارا مال لے کر اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جو نوکر تھا حیران و پریشان آگے سے مجھے کہنے لگا اے اللہ کے بندے میں غریب آدمی ہوں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں اتنے مال کا مالک کیسے بن سکتا ہوں، میرے حالات بڑے کمزور ہیں، تم مذاق نہ کرو، یہ اتنا مال تم رکھو تھوڑا سا مجھے دے دو۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، تم نے جو تھوڑا سا مال اپنا چھوڑا تھا وہ رقم میں نے استعمال کی، اس سے میں نے کاروبار کیا، اس سے میں نے جانور خریدے، آگے ان کی نسل بڑھتی گئی، یہ جتنا مال ہے یہ تمہاری امانت تھی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، آج تم آگے ہو، تم اپنی امانت لے کر واپس چلے جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے مالک جب میں نے یہ بات اس بندے کو سنائی اس بندے کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اس نے مجھے دل سے دعائیں دی۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مالک یہ کام جو میں نے کیا اس وقت میری حکومت تھی، میرا رعب تھا، میرا دبدبا تھا، میری بات چلتی تھی، لوگ میرے آگے بولتے نہیں تھے، پر میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا۔ الہی اگر تجھے میرا یہ عمل تو نے قبول کیا ہے یا اللہ اس کے صدقے آج تو ہماری مشکل کو دور فرما دے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بندے نے یہ دعا کی اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، غار کے باہر جو پتھر تھا وہ سارا پیچھے ہٹ گیا اور وہ بندے آسانی کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، یہ کوئی کہانی یا قصہ یا لطیفہ یا من گڑت روایت نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے محبوب کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتے ہیں کائنات کا رب ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلتی ہے امتی اس کو دلیل کی حیثیت سے مانتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جہاں پر دیگر 3 چیزوں کا پتہ چلا وہاں پر اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے۔ آج اگر ہم میں کوئی بندہ مشکل وقت میں، اللہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالے، رب ہر مسلمان کو مشکلات سے نجات دے۔ اگر خدا نخواستہ اس پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو اگر اس حدیث پاک پر عمل کیا جائے کہ مالک وہ نیکی جو فقط تیری رضا کے لیے کی، اے اللہ تو اس نیکی کا صدقہ میری مشکل کا خاتمہ فرما دے، تو میرا یقین ہے حدیث پاک پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں، اگر بندہ اپنی زندگی میں حساب لگائے، سوچ میں پڑ جائے کہ یار میں نے کون سا عمل کیا جس میں فقط اللہ کی رضا تھی۔ توجہ میری طرف بڑی، میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، بہت کم کوئی خوش قسمت انسان ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کون سا کام کیا جو فقط اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو بہت کم مسلمان اس امتحان کے اندر پاس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی بھی انسان ہو، وہ گنہگار ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ نمازی ہے یا وہ نمازی نہیں ہے، وہ حاجی ہے یا حاجی نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان جب کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سب سے پہلے اس بندے پر جو حملہ کرتا ہے وہ اس بندے کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے میں مسجد میں جاؤں، جا کر نماز پڑھوں، شیطان فوراً آ جائے گا، کہے گا اگر یہ بندہ مسجد میں چلا گیا، اس نے نماز پڑھ لی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ فوراً آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر کے مسجد میں پہنچ آتے ہو، پھر بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آ کر نماز کے دوران حملہ کرے گا، یار نماز لمبی کر کے پڑھ لو کہ لوگ کہیں آج یہ نمازی بن گیا ہے۔ یعنی یہ ہر انسان پر شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، وہ کہتے چلو یار مخلوق خدا کی خدمت کروں، مجھے رب نے مال دیا میں غریبوں کی خدمت کروں، اب وقتی طور پر اس کی نیت بڑی صاف ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیت کرتا ہے شیطان فوراً آتا ہے، کہتا ہے اس بندے کو روکو، کسی کی مدد نہ کرنا، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ اگر پھر بھی اللہ کی عطا سے وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، پھر شیطان نیت پر حملہ کرتا ہے، اے بندے تو دے رہا ہے، ذرا لوگوں کو بتا، کچھ تصویریں بنا، کچھ ویڈیو بنوا، لوگوں کو بتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو نے سخاوت کی ہے۔ اب یہ جو شیطان کا حملہ بندے کی نیت پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں، وہ عمل تھوڑا ہو یا عمل زیادہ ہو، بعض اوقات انسان کے کثیر اعمال ہوتے ہیں پر پیچھے نیت بیکار ہوتی ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کا ایک عمل ہوتا ہے دیکھنے میں تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے پر اس میں نیت انسان کی بڑی کامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے بندے کو اس کے اعمال کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو کرتے وقت ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہم شیطان کے اس حملے سے بچ جائیں، جو شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے کہ فوراً بندے کی نیت کے اندر فتور ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نیت صاف رہی، بندہ کام کر گیا، یہ تو بڑا اجر پالے گا۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے افراد ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن تو ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا،
میرے محبوب فرماتے ہیں کچھ میرے ایسے غلام ہوں گے جو اتنے خوش قسمت ہوں گے، فرمایا اللہ کائنات کا رب انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندے کا ذکر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا امتی کہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے فرمایا وہ اپنے عمل کے اندر ریاکاری نہیں رکھتا، دکھلاوا نہیں رکھتا، اپنی نیت میں فتور نہیں رکھتا، فرمایا جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ فرمایا بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا میں بھی اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن قیامت کے دن کائنات کا رب اس کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنی ابتدا، اپنی نیت جو ہے اس کو ہر وقت، ہر نیکی کے وقت صاف رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ کوشش کریں کہ نیت کا اعتبار اچھا ہو۔ ایک بندے نے مکان بنایا بڑا خوبصورت سا اور روشن دان کی جگہ چھوڑ دی۔ ایک اللہ والے وہاں سے گزرے، کہا اے اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ مکان بڑا خوبصورت بنایا ہے، یہ اوپر جو جگہ چھوڑی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کو نہیں پتا، اس لیے کہ روشنی باہر سے اندر داخل ہو سکے اور مکان کے اندر روشنی ہو۔ آپ نے کہا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے یہ نیت رکھی ہوتی یہ روشن دان ہے، جب اذان ہوگی اس کی آواز میرے گھر میں آئے گی، اس سے میری آنکھ کھل جائے گی، پھر میرا دل کرے گا اللہ کے گھر میں جاؤں، پھر تم اللہ کے گھر میں جاتے، پھر تم نماز پڑھتے، روشن دان سے روشنی پھر بھی آتی، لیکن اس نیت پر بھی کائنات کا رب تمہیں اجر عطا فرماتا۔ یہ ہے کہ کوئی بھی جب عمل کریں تو عمل کرتے وقت پہلے کوشش کریں کہ ہماری نیت اچھی ہو، نیت کا انتخاب اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔